اس وجہ سے ایک آپ سے انتہائی گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے علماء کیا، آپ سیرت پر نظر ڈالیں، آج ہمارے قلوب سے ان کی تعظیم نکلی ہوئی ہے. معاف کرنا، علماء کو جو ہم سمیٹ نہیں پا رہے، اس کی بنیادی وجوہات یہ ہے. ورنہ ابن عباس کا علم کتنا اعلیٰ. ابن عباس کے بارے میں سارے ملوک یہ کہا کرتے تھے کہ ان کے علمی جوابات سن کر ایسا لگتا تھا اب بھی نبی کوئی مدینہ میں موجود ہے، اب بھی کوئی نبی مدینہ میں موجود ہے. اور جب ان کو قبر میں رکھا جا رہا تھا طائف میں، ندائے غیبی آ رہی تھی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرمایا نظر کوئی نہیں آ رہا ہے لیکن قبر کے اندر آواز آ رہی تھی. اور جیسے کفن میں ان کو رکھا گیا، ان کے سینے سے سفید پرندہ اڑ کر چلا گیا. علماء نے کہا جو علم تھا ان کے سینے سے نکل کر چلا گیا. لیکن اتنا بڑا علم اکٹھے کیسے ہوا؟ اللہ اکبر. سیرت پر آپ نظر ڈالیے کہ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ علم الفرائض کے سب سے بڑے امام ہیں اس امت کے. فرمایا جب یہ سواری پر بیٹھنے جاتے تھے تو ابن عباس جا کر رکاب پکڑتے تھے. ہم کبھی تصور کر سکتے ہیں ابن عباس جا کر رکاب پکڑ لے، تو وہ جا کر ہاتھ پکڑے، ابن عباس تم کیا کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں، ہم نے اللہ کے رسول سے تعلیم سیکھی ہے، جو تمہیں علم سکھائے اس کا ادب کرو. انہوں نے دونوں ہاتھ پکڑے ابن عباس کے اور چوم لیا. فرمایا ہاں، اللہ نے قرآن میں ہم کو یہ بھی تعلیم دی ہے کہ اللہ کے رسول کے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ اکبر. اب وہ کیا عرض کر دو، آج ہم علماء ہم سے دور کیوں ہے؟ معاف کرنا، آپ کو سب کو برا لگتا ہوگا، کیوں دور ہے ہم سے؟ یہ بنیادی وجوہات ہے جس سے ہم نے علماء کو سمیٹا ہی نہیں. سیدنا عمر کے کلمات سنیے، جس کے بارے میں، جن کے بارے میں مولانا اسحاق رحمۃ اللہ جملہ کہا ہے کہ تمام امت کا علم یکجا کیا جائے تو سیدنا عمر کے علم سے چھوٹا ہے. تمام امت کا علم ایک طرف کیا جائے تو سیدنا عمر کے علم سے کیا ہے؟ چھوٹا ہے. جب ان کو قبر میں رکھا جا رہا تھا سیدنا عمر کو، اور رکھنے کے بعد ابن عباس نے ایسے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا نبوت کے علم کے 10 حصے تھے، آج 9 حصے قبر میں چلے گئے. لیکن کلمات سنو علماء کے بارے میں کیا کلمات کہا جاتے تھے. جیسے معاذ ابن جبل کو دیکھتے تھے، اگرچہ عمر میں کم، جب یہ دنیا سے چلے گئے تبھی ان کی عمر 36 سال کی تھی یا 37 سال کی. لیکن سیدنا عمر جیسا شخص دیکھ کر کہتا تھا اے معاذ، آج کی عورتیں تو جیسا بچہ جننے سے عاجز ہے. اور اگلا جملہ کہتے تھے معاذ تو نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. اب دیکھیے، اب نظر ڈالیے سیرت پر. ایسے ہمیں علماء کرام کو ایسے وصول کرنا ہے. مولانا شیخ صاحب کا جملہ یاد رکھنا، جن میں استعداد ہوتی ہے تم استعمال نہ کرو گے تو لوگ اپنے کام میں استعمال کر دیں گے. پھر ہم لوگ آ کر شکایت کرتے تھے اب ہمارے کام کی نہیں. ارے تم نے استعمال ہی نہیں کیا، تم نے قدردانی ہی نہیں کی. حضرت نے کہا اسی کی صلاحیت ہے، تم نے استعمال نہیں کیا تو کوئی اور استعمال کریں گے. ہم نے کویت میں دیکھا، اللہ معاف کر لے، اس سطح سے نیچے آتے وقت دیکھا کہ باورچی خانے میں علماء کرام کو روٹیاں بناتے ہوئے دیکھا ہے. میں اللہ کے واسطے خوب اس پر خیال رکھو. جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج تھا کہ علماء کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ کیا تھا، اب نظر رکھے آپ اس پر. ایک جملہ کہہ دو، سخت لگے گا آپ کو. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ خروج میں نہیں ہے، اس وجہ سے ہماری نگاہ میں ان کا مقام کم ہے. معاف کرنا، لیکن ہے تو صحابہ سے استدلال کر رہا ہوں. جیسے معاذ ابن جبل نے کہا مجھے اللہ کے راستے میں جانا ہے، سیدنا عمر نے کہا تیرے ذمہ مدینہ کے فتوے ہیں، تو کہاں جاتا؟ نہیں، مجھے جانا ہے اللہ کے راستے میں. سیدنا عمر کا جملہ ہے مدینہ میں رہ کر عوام کی ضرورتوں میں فتاوے مشغول رہنا یہ اللہ کے راستے کے جہاد کے برابر ہے. کس کے برابر ہے؟ اللہ کے راستے کے جہاد کے برابر ہے. ان کا وہاں مشغول رہنا علم مقام میں. ہمیں سمجھتا ہے کہ یہ وقت نہیں لگا رہا، یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں. اللہ کے واسطے اس کو بہت سنجیدگی سے لو. حضرت نے کہا علماء عرب نے اس پر ہمیں مبارکباد دی کہ آج تمہاری جماعتوں میں علماء کرام کا خروج ہو رہا ہے. خاص کر کے مصر کے علماء نے، سودان کے علماء نے، مدینہ پاک کے علماء نے اہتمام سے مبارکباد دی کہ ان علماء کے خروج کی وجہ سے مسجد نبوی کا ہر عمل زندہ ہو رہا ہے.
لیکن معاف کرنا، ایک 6 روزہ چلہ اور 5 ماہ کی جماعت کے لیے ہم لوگ پیر گھستے ہیں، لیکن علماء کرام کو سمیٹنے کے لیے ہمارے پاس کوئی نظام نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے ہم لوگ متفکر ہو جائیں۔ اس اجتماع میں کتنی تشکیلیں ہماری ہوئی تھی، اس کے بعد مستقل ہمارا سفر ہوا، اس کے بعد بھی کتنی تشکیلیں ہوئی۔ اس وجہ سے آپ سے گزارش ہے سب سے، انشاءاللہ تعالی اس امر کو اہتمام سے اپنے ضلع کے مشورے میں اہتمام سے لینا، علماء کرام کے تعلق سے جتنی چیزیں ہم لوگ بیان کی اہتمام سے ان سارے امور پر ان کو لینا، اور لے کر انشاءاللہ تعالی ان کے خروج کی، ان کو مقام کام میں جوڑنے کی اہتمام سے ہم لوگ کیا کریں گے انشاءاللہ فکر۔ ہمارا کیا ہوتا ہے ہمارا معاف کرنا، کسی کے بارے میں پھٹکے میں کوئی جملہ بول دیتے ہیں، مت بولنا بھائی، تمہیں کیا ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صبح اتنا ہی پوچھا، کعب ابن مالک نظر نہیں آتے، اگرچہ 30,000 کا مجمع تھا۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے دیکھا ہے، میں کیا کہ نئی چادریں اس کے جسم پر تھی اور مٹک مٹک کے مدینہ کے بازار میں گھوم رہا تھا۔ ایک صحابی رسول نے فوراً ٹوکا، بھی سما کلتا، سب سے برا کلمہ تیری زبان سے نکلا ہے، ہم نے کعب میں سوائے بھلائی کے کچھ نہیں دیکھا ہے۔ اپنے الفاظ کو تولو۔ ابن عباس کا جملہ ہے، دنیا میں اگر کسی کو قید کر سکتے ہو نا تو زبان کو قید کر لینا، یہ قید کرنے کی چیز ہے۔ اس سے ہمارے علماء کا اعتماد بڑھے گا، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس وجہ سے آپ احوال رکھیں ہمارے سامنے کہ بھئی دوسرے سال کے تعلق سے جہاں جہاں سے جماعتیں تھی ان کا کیا تفقد، یہ بات بھی رہ گئی، معاف کرنا۔ آج اللہ معاف کرے، علماء کرام ملکوں میں تو جا رہے ہیں، ایک گزارش آپ سے کر رہا ہوں، ان کا تفقد جاتے وقت بھی اور ان کے جانے کے بعد بھی ان کا تفقد کیا کرنا، باقی رکھنا۔ میں سیرت پر نظر دیکھتا ہوں، اللہ کے رسول ایک غزوے سے واپس آ رہے اور حضرت جابر ابن عبداللہ کا گھوڑا اللہ کے رسول کے آگے، تو اللہ کے رسول نے سوال کیا، جابر تیرا گھوڑا آگے بڑھ گیا؟ تو اللہ کے رسول میں نے نئی شادی کی ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول بھی تھے، میں نے کہا کس سے کی، کنواری سے کی کہ بیوہ سے کی؟ تو اللہ کے رسول میں نے تو بیوہ سے کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کنواری سے کرتا، وہ تجھ سے کھیلتی تو اس سے کھیلتا۔ تو اللہ کے رسول پہلے سے گھر میں 7 بہنیں ہیں اور کنواری لاتا تو 8 ہو جاتی، اس وجہ سے میں نے عمر رسیدہ لایا ہوں تاکہ میری بہنوں کو بال بنائے، ادب سکھائے۔ تو اللہ کے رسول نے بہت تعریف کی۔ ابھی سنو تفقد کس کو کہتے ہیں۔ پھر چلتے چلتے کہا، اے جابر تو یہ سواری بیچیں گا کیا؟ تو اللہ کے رسول سواری بیچا تو میں مدینہ کیسے جاؤں گا؟ فرمایا بیچ یہاں دے مدینہ میں، یہ امام شافعی کے نزدیک بھائی جائز ہے، بیچ یہاں دے مدینہ میں۔ تو مجھے دینا نہیں تھی تو میں نے اس کی دگنا قیمت بتائی۔ اللہ کے رسول نے کہا ہم نے خرید لیا ہے۔ مدینہ پاک پہنچنے کے بعد حضرت بلال سے فرمایا جاؤ جابر کو بلاؤ کہ ہماری سواری لے کر آئے۔ جب سواری دینے کے لیے آئے اور قیمت دینے کی باری آئی تو جو قیمت طے ہوئی تھی اس سے اور جھکتا ہوا دے دیا۔ حضرت جابر لے کر جانے لگے، اتنے میں پیچھے سے بلال آ گئے، اللہ کے رسول بلا رہے، کیا یہ سواری بھی تجھ کو ہدیہ ہے؟ حضرت جابر نے آنکھوں میں آنسو آتے ہوئے سوال کیا، اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا ہاں تمہارے والد عبداللہ احد میں شہید ہو گئے، گھر میں بہنیں زیادہ ہے، اس وجہ سے میں احسان کرنا چاہتا ہوں۔ کیا نظم ہوگا، اس کو کہتے ہیں نظر اپنے عملے پر، اور جو ساتھی دنیا سے چلے گئے ان کے اولادوں پر نظر، یہ سیرت ہے۔ ان علماء کرام کو ملکوں میں بھیجیں گے، دیکھو تفقد کا نظام قائم کر لو۔ حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کے رسول کے بعد بحرین سے حلوہ آیا مٹکوں میں، مسجد نبوی میں تقسیم ہو رہا ہے، سب کے حصے میں ایک ایک، میری باری آئی تو 2 دے دی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول پوری مسجد نبوی کو ایک اور مجھے 2، فرمایا ایک تیرا اور ایک تیری بہنوں کا۔ اس وجہ سے ایسا نظام بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، کریں گے انشاءاللہ اس کی فکر، ان کا متبادل، ان کو مطمئن کرانا اور مطمئن کر کے ان کو روانہ کرنا۔ لیکن جاتے جاتے ہم لوگ ضرور اہتمام کرتے ہیں روانگی کے وقت، تھوڑا کیا کہ خالق کی طرف سے آنے والے حال کی مخلوق کے سامنے شکایت نہ کرنا۔ شیخ سے ہم نے سنا سب سے بڑا دنیا میں بے صبرا وہ ہے جو خالق کے حال کی شکایت کس سے کرے؟ مخلوق سے کرے۔ ارے خالق کے حال کی شکایت کس سے کریں گے؟ خالق سے کریں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے خالق کی طرف سے آنے والے حال کی شکایت اللہ ہی سے کی کہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم۔ اللہ نے کہا کچھ حرج نہیں، اپنی ایڈی مار زمین پر،
जैसे एरी जमीन पर मारी, निकल आया पानी, फरमान नहा ले, नहा लिया, अंदर की बीमारियां खत्म, पी लिया, अंदर की बीमारियां खत्म, नहा लिया, बाहर की बीमारियां खत्म। हम तो जाते और रवानगी के वक्त सब कहते हैं, लेकिन आपका काम है कि एहतिमाम से इनका तफक्कुद करके इंशाल्लाह रवाना करें इंशाल्लाह। अब बताए, हर जिला वाला बताए कि क्या एहतिमाम हो रहा है उलमाए किराम की दूसरे साल के ताल्लुक से। भाई देखो, एक बुनियादी चंद चीजें होती है। एक चीज तो यह है कि पासपोर्ट से लेकर वैक्सीनेशन से लेकर ये सब चीजें कार्रवाई की होती है, ये एहतिमाम से अजला वाले इसकी फिक्र कर ले। दूसरी चीज, मुतबादिल के एतबार से, चाहे इमामत में, चाहे मदरसे में, चाहे किसी भी और शोबे में हो, एक तो इनको कहे कि आप अपना मुतबादिल तलाश करें, या तो आप अपने साथ रखकर इनका मुतबादिल जरूर देखना ताकि ये मुतमईन होकर जाए। तीसरी चीज, अपने घर वाले, इनके घर वाले और ससुराल वाले दोनों को भी एतमाद में ले, ताकि घर वाली कभी यहाँ वक्त लगाती है कि वहां बेचारी चली जाती है, ताकि दोनों की रजामंदी के साथ रहे, ताकि तफक्कुद में हम लोग एहतिमाम से इनके साथ भी बैठे। और चौथी चीज फरमाया, माली एतबार से, जो सुबह को भी एक बात आई कि अपना जान और अपना माल ये अपने काम का सबसे बड़ा उसूल है। सैयदना उमर जैसा शख्स दुनिया से चला गया, इब्ने उमर को पूछा मेरे ऊपर कितना कर्जा है? 81,000 दिरहम तुम्हारे ऊपर कर्जा है। फरमाया काम करना, तू दे देना, अगर तेरे पास नहीं मिले तो फरमाया बनी आदि में से लेना, बनी आदि में से नहीं मिले तो कुरैश से लेकर मेरा कर्जा अदा करना। वरना सैयदना उमर की जिंदगी इतनी सादा थी कि मेहमान जब बैठता था तो नजर घुमाने के बाद रोटी और बोटी उठाकर दस्तरखान के नीचे छुपाता था, लेकिन उम्मत को देने में इतने बड़े मकरूज सैयदना उमर खुद हो गए थे। लेकिन उसूल यह है कि अपने जाती माल से ही जाए, इसका खास ख्याल रखना, ठीक है इंशाल्लाह। ये चंद मोटी मोटी चीजें हैं, और 15 दिन में एक मरतबा जहां से जमाते हैं, एहतिमाम से हमारे जिम्मेदार साथी बैठे और बैठकर इसके ताल्लुक से तफक्कुद करते रहे, सारे उमूर को देखते रहे, ताकि इंशाअल्लाह ताला इन उलमाए किराम का